بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ اردو کا آن لائن لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے اور میں آپ کی ٹیچر مسز سیرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے نعت کی تشریح اور خلاصہ کیا تھا پچھلے لیکچر میں۔ آج ہم نعت کی مشق کریں گے، یعنی اس کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ میں آپ کو ان مشقی سوالات کے جوابات پڑھاؤں گی۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیں۔ صفحہ نمبر 6۔ امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھول لیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 6 پر نعت کی مشق ہے اور اس کا پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ اس کا جواب ہے رحمت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ سوال نمبر 2، یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یتیموں کا والی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے ہیرا سے کیا مراد ہے؟ ہیرا ایک غار کا نام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اگلا سوال ہے مس خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مس خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لغوی معنی ہے، یعنی مس خام کے لغوی معنی ہے خام تانبے کو سونا بنانا۔ نعت میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری عادتوں اور کفر و شرک میں مبتلا انسانوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کر کے انہیں انسانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اگلا سوال ہے عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ عرب پر جہالت چھائی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے پہلے سوال میں جو سوالات دیے گئے تھے وہ سوال ہیں۔ امید ہے آپ نے صفحہ نمبر 6 کھولا ہوا ہوگا اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کی پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ سوال نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 6 پہ، یعنی آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پہ نعت کی مشق ہے اور اس کا سوال نمبر 2 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں، یعنی خالی جگہ دی ہوئی ہے، خالی جگہ پر کریں۔ ابھی آپ دیکھیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پہ دیکھیں سوال نمبر 2، الف رہا ڈرنا ڈیش کو موج بلا کا۔ اب ڈیش پہ کیا لفظ آئے گا، یعنی جو خالی جگہ دی ہوئی ہے اس پہ کیا لفظ آئے گا؟ رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا،
خالی جگہ پہ آئے گا بیڑے. بے مسے خام کو جس نے ڈیش بنایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا. اب اس میں خالی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے؟ کندن. جیم اور ایک ڈیش ساتھ لایا. ڈیش میں یعنی خالی جگہ میں ہم لکھیں گے نسخہ کیمیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. دال قبائل کو ڈیش کرنے والا. قبائل کو ڈیش کرنے والا. ڈیش یعنی خالی جگہ پہ جو لفظ آئے گا وہ ہے شیر و شکر. قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. ہے ڈیش کے دل میں گھر کرنے والا. ڈیش یعنی خالی جگہ، اس پہ ہم لکھیں گے لفظ آئے گا بد اندیش. بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا. آگے اب سوال نمبر 3 ہے. نعت کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی درست جواب کی نشاندہی کریں. یہاں 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں سے جو صحیح جواب ہے ہم نے اس پہ ٹک لگانا ہے. الف بیڑے کو کس کا ڈر نہ رہا. اب اس کے 4 جو آپشن دیے گئے ہیں وہ ہے طوفان کا، موج حوادث کا، موج بلا کا، دشمنوں کا. اب اس کا صحیح جواب ہے موج بلا کا، یعنی بیڑے کو موج بلا کا ڈر نہ رہا. تو یہاں ہم موج بلا پہ ٹک لگائیں گے. بے عرب پر کب سے جہل چھایا ہوا تھا. عرب پر کب سے جہل چھایا ہوا تھا. مہینوں سے، برسوں سے، صدیوں سے، قرنوں سے. اب اس کا صحیح جواب ہے قرنوں سے، یعنی عرب پر قرنوں سے جہل چھایا ہوا تھا. قرنوں پر ٹک لگائیں گے. جیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت میں کس کے کام آئے. اپنوں کے، غیروں کے، مکہ والوں کے، مدینہ والوں کے. اب اس میں صحیح جواب ہے غیروں کے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کے کام آئے. دال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے درگزر کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے درگزر کرنے والے ہیں. پہلا آپشن ہے گنہگار، دوسرا سیاہ کار سے، تیسرا خطا کار سے، چوتھا بدکار سے. یعنی گنہگار سے، سیاہ کار سے، خطا کار سے یا بدکار سے. تو اس کا صحیح جواب ہے خطا کار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا کار سے درگزر کرنے والے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 4. درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. یعنی نیچے جو لفظ دیے گئے ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں، پھر ان کے جملے بنانے ہیں.
پہلا لفظ ہے غم کھانا. غم کھانا اس کا مطلب ہے فکر کرنا. اس کا جملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کا غم کھانے والے تھے. آگے ہے مراد بر لانا. اس کے معنی ہے خواہش پوری ہونا. جملہ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں بر لاتا ہے. آگے ہے درگزر کرنا. اس کا مطلب ہے معاف کرنا. درگزر کرنا، معاف کرنا. اس کا جملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ درگزر فرمایا. زیر و زبر کرنا یعنی تہ و بالا کرنا. تہ و بالا کرنا، ختم کر دینا. اس کا جملہ ہے ہمیشہ حق نے باطل کو زیر و زبر کیا. اگلا لفظ ہے کایا پلٹنا. اس کا مطلب ہے حالت بدلنا. اسلام نے انسانیت کی کایا پلٹ دی. اسلام نے انسانیت کی کایا پلٹ دی. آگے ہے شیر و شکر ہونا. شیر و شکر ہونا یا شیر و شکر کرنا. بہت دوستی ہونا یا بہت دوستی کرنا. بہت زیادہ پیار پیدا کرنا، آپس میں دوستی کرنا، دوستوں کی طرح رہنا. اس کا جملہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد قبائل شیر و شکر ہو جاتے ہیں. یا ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد قبائل شیر و شکر ہو گئے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے آپ لکھیں. یہ ہمارے الفاظ، معنی اور جملے بھی ہو گئے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی آپ اپنے کتاب، اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 7 دیکھیں. ابھی ہم نے صفحہ نمبر 6 والے سوالات کیے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. ابھی صفحہ نمبر 7 پہ مشقی سوالات جو ہیں وہ حل کرتے ہیں. آگے ہے ہمارا سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. متعلقہ یعنی جو کالم الف والے ہیں وہ جو ان کے ساتھ کالم ب والے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو آپس میں ملائیں. ابھی پہلے میں آپ کے سامنے کالم الف کے لفظ پڑھتی ہوں. پہلا لفظ ہے رحمت، خطا کار، سونا، مالک، معاف کرنا. کالم بے کے لفظ ہیں کندن، والی، بخشش، درگزر، گنہگار. اب ہم ان کو آپس میں یعنی کالم الف کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں گے. رحمت، بخشش. رحمت کو کس سے ملائیں گے؟ بخشش سے. دوسرا ہے خطا کار، گنہگار. خطا کار کو ملائیں گے کس سے؟ گنہگار. آگے ہے سونا، کندن. کالم الف میں ہے سونا
اور ہم اس کو کالم بے میں ملائیں گے کس سے؟ کندن سے. کندن. مالک والی. مالک والی معاف کرنا. درگزر. ابھی پھر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. رحمت بخشش. خطاکار گنہگار. سونا کندن. مالک والی معاف کرنا. درگزر. یہ ہمارے کالم والا سوال بھی ہو گیا. آگے ہے سوال نمبر 6. درج ذیل کے معنی لکھیں. یعنی درج ذیل جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی لکھیں. ملجا جائے پناہ. ملجا کا کیا مطلب ہے؟ جائے پناہ یعنی پناہ کی جگہ. ماوا ٹھکانہ. ماوا کے معنی ہے ٹھکانہ. کایا حالت. کرنوں سے صدیوں سے. بداندیش برا چاہنے والا. سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. یعنی الٹ الفاظ لکھیں. الفاظ متضاد. مصیبت اس کا متضاد ہے راحت. مصیبت راحت. غریب اس کا متضاد ہے امیر. زیر زبر. کھرا اس کا متضاد ہے کھوٹا. ادھر ادھر. ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی سوال نمبر 8 پہ آئیں. یہ اعراب لگائیں. یعنی لفظ دیے گئے ہیں جہل کندن نسخہ کیمیا مفاسد درگزر. اس پہ اعراب لگانے ہیں. ابھی ہم پڑھتے ہیں سوال نمبر 9. سوال نمبر 9 ہے صفحہ نمبر 7 پہ. امید ہے آپ نے بک کھولی ہوئی ہوگی اپنی کتاب کھولی ہوئی ہوگی. اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 7 آپ نے کھولا ہوا ہوگا. یا آپ دیکھیں سوال نمبر 9 پہ خلاصہ ہے. اور خلاصہ ہم پچھلے لیکچر میں تشریح کے ساتھ کر چکے ہیں. ابھی ہم پڑھتے ہیں سوال نمبر 10. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. یہ نعت سے شعر دیا گیا ہے. نعت کے اس شعر میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے اس شعر کی تشریح بھی کی ہے. امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی. آگے پھر اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیں. یعنی نعت کی مشق کا صفحہ نمبر 8. صفحہ نمبر 8 سوال نمبر 11. سوال نمبر 11 ہے درج ذیل اسما میں سے اسم نکرہ کی نشاندہی کریں. اسما یعنی اسم کی جمع ہے.
سوال کا مطلب ہے کہ نیچے کچھ نام دیے گئے ہیں، آپ ان میں سے جو اسم نکرہ ہیں ان کو علیحدہ کریں یا جو اسم نکرہ ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ تو اس سے پہلے کہ اسم نکرہ کی نشاندہی کریں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسم نکرہ کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ یعنی اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں، اور اس اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں اب جو سوال نمبر 11 میں جو دیے گئے ہیں اسم یعنی اسما، پہلا ہے فاطمہ، لڑکی، استاد، علامہ اقبال، طالب علم، کتاب، قرآن مجید، گاؤں، یعنی یہ اسما دیے گئے ہیں۔ اب اسم نکرہ کی مناسبت سے اس میں جو عام چیز کا نام ہے، عام شخص کا نام ہے یا کسی عام جگہ کا نام ہے، ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس میں جو اسم نکرہ ہیں وہ ہے لڑکی، استاد، طالب علم، کتاب، گاؤں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا، اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولا ہوا ہوگا، اور اس میں جو اسم نکرہ ہیں، لڑکی، ٹک لگائیں گے اس پہ، لڑکی اسم نکرہ ہے اس میں، استاد اسم نکرہ ہے، طالب علم اسم نکرہ ہے، کتاب اسم نکرہ ہے، اور گاؤں اسم نکرہ ہے۔ تو آج ہمارا یہ نعت کا سبق مکمل ہوا، یعنی ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی الحمدللہ مکمل کر لی۔ اس کے بعد ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گی درخواست۔ درخواست برائے فیس معافی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ درخواست لکھنے کے اصول کیا ہیں۔ درخواست جب بھی ہمیں کسی ادارے یا کسی افسر کے پاس کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے درخواست لکھتے ہیں۔ درخواست کو عرضی بھی کہا جاتا ہے۔ درخواست کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ درخواست لکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے درخواست کا مقصد لکھتے ہیں کہ ہم درخواست لکھ کس کے لیے رہے ہیں، یعنی ہمارا درخواست لکھنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ ابھی جیسے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی درخواست برائے فیس معافی، تو اس میں ہمارا مقصد ہے فیس معاف کروانا۔ سب سے پہلے ہم جس افسر کو، یعنی افسر مجاز، جس افسر کو درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو اس کے عہدے کے ساتھ مؤدبانہ طریقے سے، یعنی ادب و احترام سے اس کے عہدے کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ پہلی لائن میں مثال کے طور پر جیسے ہم اب یہ درخواست برائے فیس معافی اسکول کے پرنسپل صاحب کو لکھیں گے تو ہم مؤدبانہ طریقے سے لکھیں گے کہ باخدمت جناب پرنسپل صاحب، اور ساتھ میں وہ ادارے کا نام لکھیں گے۔ دوسری لائن میں پھر ہم لکھیں گے محترم
یا جناب اعلیٰ یا جناب عالی۔ پھر ہم درخواست کی تیسری لائن میں جب اپنا مقصد یا اپنی بات لکھنا شروع کریں گے تو ہم لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے، یا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، یا مؤدبانہ التماس ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنا مضمون لکھنا شروع کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، درخواست کا مضمون ہمیشہ سادہ ہوتا ہے اور با مقصد ہوتا ہے۔ درخواست میں کبھی بھی کسی بات کو طویل نہیں کیا جاتا۔ اپنا مقصد جو درخواست لکھنے کا ہوتا ہے صرف سادہ الفاظ میں، سادہ جملوں میں وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اپنا مقصد لکھنے کے بعد آخر میں پھر ہم یا تو دعائیا فقرے لکھتے ہیں، مطلب دعائیا کلمات لکھتے ہیں، یا پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے شکر گزار کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اس طرح کا جملہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنا نام اور آخر میں تاریخ لازمی نیچے لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ درخواست کس تاریخ کو لکھی گئی ہے۔ لیکن کمرہ امتحان میں جب ایک طالب علم درخواست لکھتا ہے تو وہ اپنا نام نہیں لکھتا۔ نام کی جگہ یا تو وہ اپنا رول نمبر لکھتے ہیں طالب علم، یا پھر الف ب ج لکھ دیتے ہیں۔ یہ چند اصول ہیں درخواست لکھنے کے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں درخواست برائے فیس معافی۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے باخدمت جناب پرنسپل صاحب، پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہوں۔ میرے ابا جان ایک مزدور ہیں۔ آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہیں۔ آمدن یعنی آمدنی، ذریعہ آمدنی جو ہے ان کا مزدوری ہے، اس لیے ہماری آمدنی کم ہے اور ہمارے جو خرچے ہیں گھر کے وہ آمدنی سے زیادہ ہیں۔ وہ میری فیس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں میرا تعلیم جاری رکھنا مشکل ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں ہمیشہ جماعت میں اول آتا ہوں۔ مہربانی فرما کر میری اسکول فیس معاف کر دیں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ آپ کا شاگرد الف ب ج۔ اس کے بعد ہم نیچے تاریخ ڈالیں گے جس تاریخ کو ہم درخواست لکھ رہے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوئی بھی درخواست لکھیں تو درخواست لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے اصول بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اس کے اصول کیا ہیں۔ سب سے پہلے افسر مجاز یعنی جو افسر ہوتا ہے ادارے کا جس کو ہم اپنی درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو مؤدبانہ طور پر یعنی مؤدبانہ ادب کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، اور پھر اپنا مقصد درخواست کا بیان کرتے ہیں۔ آخر میں دعائیا فقرات لکھتے ہیں یا ان کی مہربانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر اپنا نام اور تاریخ۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کا آج کا گھر کا کام ہے اسم نکرہ کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں۔ میں نے آپ کو اسم نکرہ کی تعریف پڑھائی ہے کہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جو کسی
عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ تو آپ اپنی طرف سے اس جو نعت میں ہم نے مشق میں مثالیں دیکھی ہیں، اس کے علاوہ اپنے اس سے خود سے چند مثالیں لکھیں اور اس کی تعریف لکھیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔